میرا سوال قانون اتمام حجت کی کچھ اطلاقی مباحث سے متعلق ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو استاد ساجد حمید صاحب ہیں، ساجد حمید صاحب کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کی کہ یہ پہلے درجے کا ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک کی طرف خطوط بھیجے گئے، جن ریاستوں کی طرف خطوط بھیجے گئے، ان کا تیسرے درجے کا اتمام حجت ہے، وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا مکہ کے مشرکین کا اور اہل کتاب کا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو اس کے سب سے پہلے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو اور ان کے اوپر سزا یا جزا نافذ ہو۔ اسی طرح اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں تو آپ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیٹس رومی جو تھا وہ آیا 70 عیسوی کے اندر اور اس نے وہ قانون اتمام حجت کی جو سزا ہے وہ ان پر نافذ کی، لیکن 70 عیسوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں کم از کم بھی 40 سے 50 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کیا اولین مخاطبین کے اوپر وہ سزا نافذ نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو وہ کب ہوئی ہے اور وہ کیسے ہوئی ہے؟ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہیں جو استاد ساجد حمید صاحب نے کی ہے؟ شکریہ جی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کیٹیگرائزیشن کی ہے، لیکن یہ جو استدلال آپ نے بیان کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے تحت 3 درجات اگر کوئی صاحب علم بیان کرتا ہے تو اس پر میں اپنی رائے اور گزارشات پیش کر دیتا ہوں، اسی درخواست کے ساتھ کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا پورا مکمل استدلال کیا ہے، ان کے دلائل سے میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو میں درست نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتمام حجت جو ہے اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اتمام حجت ہر وقت ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور پیغمبر کی موجودگی میں بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موجودگی میں نہ ماننے والوں کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ اتمام حجت تو آج بھی ہو رہا ہے، ہر وہ شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہدایت دی ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کس شخص کے اوپر کس درجے میں ہو گیا، کس پر نہیں ہو گیا، لیکن ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کے حق میں آج کہ اگر اتمام حجت کے باوجود وہ انکار کرتا ہے تو اس پر دنیا میں سزا کا نفاذ کر دیا جائے۔ پیغمبر کی موجودگی میں نفاذ ہو جاتا ہے، لیکن کیا پیغمبر اپنی صحیح اپنی جدوجہد سے یہ درجات مقرر کرتے ہیں کہ پہلے درجے کا اتمام حجت میں کروں گا، دوسرے درجے کا اتمام حجت صحابہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا وجود اور پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور اور پیغمبر کا دعویٰ، یہ دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں پر یہ لازم آ رہا تھا کہ وہ آئیں اور پیغمبر کے سامنے اپنے عذر پیش کریں۔ پیغمبر نے تو یہ عین ممکن ہے کہ جزیرہ نما عرب کے بھی گھر گھر جا کے منادی نہ کی ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نے تو ہر جگہ پر جا کے خود جزیرہ نما عرب کے اندر گھر گھر کو کھٹکھٹا کر ایک دوسرے سے بات نہیں کی، بلکہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کی خبر البتہ سب تک پہنچ چکی ہے۔ وہ خبر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کیا انہوں نے اس خبر کو پہنچنے کے بعد تحقیق کی، پیغمبر کے پاس آئے، اپنے آزار پیش کیے، ان سے کوئی تبادلہ خیالات کیے؟ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ہر شخص کو پکڑیں اور اس کے کان میں پورا کا پورا قرآن مجید پڑھ کے سنائیں اور کہیں کہ اب تم کوئی اشکال ہے تو میرے سامنے پیش کرو، پھر اس کے نتیجے میں اتمام حجت کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا وجود ہی اتمام حجت کی علامت ہے۔ جب وہ وجود آ گیا ہے تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں، اور اگر انہیں پیغمبر کے اس دعوے کے اوپر کوئی تردد ہے تو اس کو پیش کریں۔ تو یہ جو گرد و پیش کی ریاستیں ہیں، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، اور خطوط لکھ کے اس واقعے کی خبر پہنچا دی ہے کہ پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے، اسلام لے آؤ، اسی میں سلامتی ہے۔ ہو گیا اتمام حجت، پیغمبر کے وجود سے اتمام حجت ہو گیا، وہاں اس کے کھڑے ہو کر خدا کا علم بلند کرنے سے اتمام حجت ہو گیا۔ وہ پیغمبر ہے، وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے اگر سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ خدا کے اسی قانون کے تحت عذاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جو صحابہ تھے، انہوں نے جب ان سلطنتوں کی طرف طاقت کی ہے اور ان پر وہ حملے کے لیے گئے ہیں، تو ہم نے قانون اتمام حجت اور خدا کے عذاب سے متعلق ان تمام آثار و روایات کے اوپر کام کیا ہے، جو غامدی صاحب کی کتاب علم النبی میں انشاءاللہ بہت جلد شائع بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ خود صحابہ اکرام نے جا کر جب ان قوموں کے ساتھ میدان جنگ میں مکالمہ کیا ہے تو ان کو یہی قانون بیان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے اور وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم لوگ تو بالکل بے آب و گیا وادیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو خدا نے دیکھو
ہمیں کامیابی کی کس منزلوں تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہمیں اتنی آسودگی اور اتنے وسائل حاصل ہیں. سو قادسیہ کے میدان کے اندر آپ اگر ان کا مکالمہ دیکھیں جو مغیرہ بن شعبہ نے تقریر کی صورت میں اس دور کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا ہے, تو اس میں اسی قانون کا حوالہ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ جب مارکے ہو گئے تو جس طرح پیغمبر کی موجودگی میں خدا کی نصرت اور تائید آئی تھی, جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے, جیسے عذاب میں ہوائیں چلی تھیں, بالکل یہی معاملہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مچھلیوں کے ڈھیر ہمارے سامنے لگا دیے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہتا تھا کہ قتل تو زمین پہ ہوا ہے لیکن کیا کسی نے آسمان سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ابتدائی مخاطب یا مشن آپ کہیے, ابتدا میں کون تھے؟ وہ تو جزیرہ نما عرب کے لوگ ہیں, اس میں بھی مشرکین مکہ ہیں. وہ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے, اہل کتاب کو دعوت پیش کی جاتی ہے. اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے تو گرد و پیش کی ریاستوں میں خطوط لکھے جاتے ہیں. تو اگر آپ بات یوں پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی جو دعوت کے مراحل ہیں ان کے اندر یہ طبقات ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مختلف طبقات کو آپ نے 3 مختلف وقتوں میں دعوت پیش کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اتمام حجت کے درجات مختلف ہو گئے, اتمام حجت یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لوگوں کے ساتھ جو سزا کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت کی رعایت سے کیا جاتا ہے, وہ اتمام حجت میں کمی یا بیشی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر جو سزا مشرکین مکہ کے لیے مقرر کی گئی ہے اس سزا کا نفاذ اہل کتاب پر نہیں کیا گیا, خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے. کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں خدا کو ماننے والے ہیں, خدا کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے نہیں کیا گیا. تو یہ فرق اتمام حجت کی انٹینسٹی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ لوگوں کے احوال کی رعایت سے سزا میں فرق ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بات ہم بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں بالعموم یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ فلاں جرم کے اندر سزا حدود کے تحت تو نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو شرائط آپ نے رکھی ہیں حدود کی وہ پوری نہیں ہوتی, حدود کے جرم کے ثبوت کی. لہٰذا آپ حدود کے تحت تو اس کو سزا نہ دیں لیکن سیاستاً سزا دے دیں. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بھی ہم یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جرم جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جرم 60% ہوا ہے یا 70% ہوا ہے لہٰذا حدود کے تحت تو سزا نہیں مل سکتی, سیاستاً جرم یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اتمام حجت یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اتمام حجت جو ہے وہ 50% ہوا ہے یا 60% ہوا ہے یا 70% ہوا ہے. یہ جتنی گرد و پیش کی ریاستیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچتے, حاضر ہوتے, بالکل اسی طرح جیسے جزیرہ نما عرب کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف گھروں کے مکینوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جب خبر پہنچ گئی ہے تو وہاں پر آئیں. تو یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ اتمام حجت کے مختلف درجات ہیں اور ایک درجہ جو ہے وہ فقہا کا ہے, ایک صحابہ کا ہے, وہ بھی اتمام حجت کرے, اور ایک پیغمبر نے کیا ہے. اتمام حجت آج بھی ہو رہا ہے, 7 ماہ کے دور میں بھی ہوتا تھا, ان کے دور میں فیصلہ کن ہو جاتا تھا, نتیجے کے اعتبار سے ہمارے بارے میں قیامت میں ہوگا. اور گرد و پیش کی جو ریاستیں ہیں وہ اسی قانون اتمام حجت کے تحت. لوگ عام طور پہ یہ بھی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ خط لکھنے سے کیسے اتمام حجت ہو گیا. خط نہیں لکھا گیا, وہ ایک پیغمبر کا وجود اور دعویٰ ہے اس ملت کے اندر جو اتمام حجت کا باعث بن رہا ہے. یہ لوگوں کے اندر کمی ہے, کجی ہے, ان کے دلوں میں تیڑ اور زیغ ہے کہ وہ اس پیغمبر کے دعوے کی طرف التفات نہیں کر رہے. اتمام حجت اس کے وجود سے ہو گیا ہے, اس کے دعوے سے ہو گیا ہے, خدا کی مائیت کے ظہور کو دکھانے سے ہو گیا ہے. اب لوگوں کی ذمہ داری تھی. تو خط لکھ کے اتمام حجت نہیں کیا گیا, خط لکھ کر اس بات کی خبر دی گئی ہے, الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ یہاں پر ایک خدا کا رسول مبعوث ہو چکا ہے, اس کے ساتھ خدا کھڑا ہوا ہے, وہ اللہ کی کتاب پیش کر رہا ہے, آؤ اور اس سے یہ کتاب حاصل کرو, اور اگر کوئی عذر ہے تو اس کی بارگاہ میں رکھ دو. تو ان لوگوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, گویا اتمام حجت ہونے کے باوجود انکار کر دیا. تو اس انکار کی تنبیہ ہے جو ان خطوط میں بھیجی گئی ہے. اب کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ نہیں جی ان کو تو خبر ہی نہیں تھی, خبر نہیں تھی تو ان خطوط کے جواب میں حاضر ہوتے پیغمبر کی بارگاہ میں اور کہتے کہ جی جو آپ نے ہمیں خط لکھا ہے ہم تو آپ کے اس دعوے کو درست نہیں سمجھتے یا قابل اعتراض نہیں سمجھتے, یہ ہمارے دلائل آپ پیش کریں. نہیں, انہوں نے اپنے تمرد میں, سرکشی میں, استکبار میں اس کو رد کر دیا. جب رد کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوا, اور خود سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ عذاب یا تمہارے ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے. ہم نے وہ تمام روایتیں جمع کی ہیں جن کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے صحابہ کے ذریعے سے ان کے اوپر اس عذاب کا نفاذ ہوگا.
تو یہ تو پہلی چیز کے اوپر میرا طالبانہ تبصرہ ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ سیدنا مسیح کے دور کے اندر یہ جو تیتس رومی کی صورت میں عذاب آیا ہے، تو وہ مثال کے طور پہ جو نسل موجود ہے، نسل تو موجود ہے، اس لیے کہ اتنی عمر تو بالعموم ہوتی ہے، 70-80 سال وہی نسل ہے جس نسل کے اوپر وہ عذاب آیا، بلکہ خود بائبل کے اندر آتا ہے کہ جو بچہ ہے یہ بوڑھا نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ عذاب آ جائے گا۔ تو اس دوران کوئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو یہ تو پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے دوران بھی لوگ طبعی موت مر رہے تھے مکہ کے اندر۔ غزوہ بدر کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ موت و حیات کا کارخانہ تو چل رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے جو عمومی قوانین ہیں وہ تو جاری ہیں، اس میں لوگ مر بھی رہے ہیں، اس میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر آپ سوچیں نا، 63 سال آپ نے گزارے ہیں، آخر کو نئے لوگ پیدا بھی ہوئے ہوں گے، آپ کے انتقال سے 2-4 سال پہلے بھی پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کام اپنی جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے، سیدنا مسیح کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ ممکن ہے ان کے مخاطبین میں سے کئی لوگ ہوں جو فطری طور پہ دنیا کے قوانین کے تحت انتقال کر گئے ہوں، ان کے ساتھ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی رعایت سے معاملہ کریں گے کہ یہ پیغمبر کے اتمام حجت کے انکار کے بعد یہ آیا ہے، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا یا قابل مسموع نہیں ہوگا۔ باقی سیدنا مسیح کے عہد میں جو عذاب آیا وہ اسی نسل کے اوپر آیا جس پر انہوں نے اتمام حجت کیا تھا۔